واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ولما فرغت من ذکر علامات المضارع شرعت فی ذکر حکمہ، جب میں مکمل ہو چکا، فارغ ہو چکا مضارع کی علامات بیان کرنے سے، مضارع کی بھی ایک ہی علامت بیان کی ہے، تو میں اس کے حکم کے متعلق شروع ہوا۔ اب یہاں پہ مصنف کہیں گے کہ فذکرت ان لہ حکمین، میں نے ذکر کیا کہ اس کے دو حکم ہیں۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا، فارغ ہو چکا، ان کی نگاہ کس طرف ہے؟ قطر النداء کے متن کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ حویج سے دیکھیں، قطر النداء کا متن آپ کو چھوٹا کتابچہ ملتا ہے تو وہ خرید لیں، کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ متن پڑھیں گے تو اس کی آپ کو خود شرح اس کی آنی چاہیے، وہ بڑا شارٹ کٹ ہے۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر پرنٹ وغیرہ کے لیے آپ کو فائل بھیج دوں گا، وہ پھر پرنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ٹوٹل ہم نے پڑھا ہے یہ ایک صفحہ ہوگا متن، بس 1 یا 1.5 صفحہ ہوگا۔ وہ جب آپ پڑھیں گے اور اگر آپ کو اس کی شرح سمجھ آ رہی ہے، سارے راز کھول رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ اگر وہی متن حل نہیں ہو رہا، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا شارٹ کٹ چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر کیا مشکل ہے۔ تو اب مصنف کی نگاہ بھی اپنی متن کی طرف ہے، کہ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے متن میں یعنی قطر النداء میں ذکر کیا کہ ان لہ حکمین، کہ فعل مضارع کے دو حکم ہیں، حکمن باعتبار اولہ و حکمن باعتبار آخرہ۔ ایک حکم اس کے شروع کے اعتبار سے ہے اور ایک حکم اس کا آخر کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو شروع کے اعتبار سے حکم ہے، اسی کی تمہید کے لیے مصنف نے ذکر کیا تھا کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف لگتا ہے۔ وہ حکم اس کے اول سے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اب یہاں پہ بنیادی طور پہ آپ توجہ فرمائیں گے کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ کی اول اور وسط کی حرکت کو زیر بحث نہیں لانا، بلکہ اعراب اور بنا کا تعلق ہمیشہ کلمے کے آخر سے ہوتا ہے۔ تو پہلے اور سینٹر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علم صرف کی ہے۔ وہ علم صرف بتائے گا کہ اس کا جو ہے وہ صیغہ کیسے بنے گا اور پہلے حرف پہ کیا حرکت آئے گی، لیکن مصنف نے ابھی علم صرف والا کام یہاں پہ شروع کر دیا، یعنی جو بحث علم صرف کی تھی وہ یہاں پہ شروع کر دی، حالانکہ یہ بحث نحو کی نہیں ہے۔ یعنی اس بحث کا کسی کلمہ کے معرب اور مبنی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حرف مضارع مضموم ہوگا یا حرف مضارع مفتوح ہوگا، اس کا تعلق بنا اور اعراب سے کچھ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کی بات ہے۔ یعنی اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں کہ جب علم نحو اور صرف الگ ہو چکے ہیں، یعنی پرانے زمانے میں علم نحو صرف ایک ہی ہوتے تھے، مولا علیہ السلام نے جب علم نحو کی بنیاد رکھی تو نحو کے اندر صرف بھی شامل تھی۔ یہ تو پھر بعد میں آ کے انہوں نے الگ کیا کہ صرف میں ہم فقط کیا ہے تصریف کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور نحو میں ہم جو فوکس کریں گے وہ اعراب اور بنا کے اوپر کریں گے۔ تو مصنف نے گویا کہ پرانی روش کے مطابق جو علم صرف کا مطلب تھا اسے بھی یہاں پہ چھیڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس سے یعنی مزاح کے طور پہ لیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے جب مضارع کی علامات بیان کی تو جو دوسری علامت ہے کون سی، یہ جس کے شروع میں حرف مضارع لگتے ہوں، وہ انہوں نے متن میں لکھ دی تو وہ اس کی وجہ سے پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب انہوں نے کہا بھی فعل مضارع کی تو ایک ہی علامت ہے کہ اس کے شروع میں کیا لگے، لم جازمہ لگے، تو یہ دوسری علامت آپ نے کیوں ذکر کی؟ تو جب وہ پھنس گئے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا، جی وہ میں نے تو علامت ذکر ہی نہیں کی، میں تو فعل مضارع کا حکم شروع کے اعتبار سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ اس کے شروع میں حروف مضارع لگتے ہیں۔ لیکن پھر پھنسے ہیں تو بڑے برے پھنسے ہیں کہ جب آپ فعل مضارع کے شروع کا حکم بیان کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ علم نحو کی تھوڑی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بحث جو کہ علم صرف کی ہے، جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی میں تو اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں کلیات خمسہ کی آپ کو جو ہے وہ اقسام بیان کرنا چاہ رہا تھا، ہم کہیں گے بات ہم علم نحو کی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کلیات خمسہ منطق کی بحث کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ یعنی مصنف کم بطور مزاح ہم یہ کہیں گے کہ مصنف اپنے آپ کو جو ہے وہ درست ثابت نہیں کر سکے۔ بہرحال آپ لکھ دیا تو ہم نے پڑھنا تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم صرف کا مطلب ہے، اور مصنف نے یہ کہا کہ اول کے اعتبار سے دو حکم ہیں، فَإِنَّهُ يُضَمُّ تَارَةً وَيُفْتَحُ أُخْرَىٰ، یہ تارتاً اور اخرى ظرف واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول فی ہے، کہ اس کے اول کو یعنی حرف مضارع کو کبھی مضموم کیا جاتا ہے اور کبھی مفتوح کیا جاتا ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون وہی ہے جو علم صرف میں ہم پڑھتے ہیں کہ
فیضم ان کان الماضی اربعۃ احرف، اگر ماضی 4 حروف کے اوپر مشتمل ہوا تو مضارع میں حرف مضارع کیا ہو جائے گا؟ مفتوح ہو جائے گا، مفتوح جو مضموم ہو جائے گا۔ اب یہ 4 جو حروف ہیں سواء کانت کلھا اصولا، 4 کے 4 اصلی ہوں، 4 جب حروف اصلی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رباعی مجرد کہتے ہیں۔ جیسے دحرجہ سے یدحرج جو بن جائے گا، او کان بعضها اصلا و بعضها زائدا، یا ثلاثی مزید فی سے ہوں کہ بعض جو ہیں وہ اصلی ہوں اور بعض کیا ہوں؟ زائد ہوں۔ جیسے اکرما میں 4 حرف ہیں تو یکرم بنے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فإن الحمزہ تفیہ زائدۃ لأن اصلہ کرما، اصل تو بالکل کرما ہے تو یہاں پہ حمزہ کیا ہے جی؟ زائدہ ہے۔ یہ پہلا قانون ہو گیا ضمہ کا۔ وَيُفْتَحُ مفتوح کب کریں گے؟ ان کان الماضی اقل من الاربع، اگر ماضی کیا ہوا؟ اقل من الاربع، 4 سے کم ہوا، یا 4 سے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، 4 سے کم یا 4 سے زیادہ۔ تو 4 کو انہوں نے کیا ہے؟ سینٹر دے دیا کہ 4 کے اوپر رکیں گے تو مضارع میں مضموم چلا جائے گا، 4 سے پیچھے ہٹیں گے یا آگے نکلیں گے تو پھر مفتوح ہو جائے گا۔ اول سے کیا مراد ہے؟ فالاول ہو، یعنی اگر 4 سے کم ہوا، جیسے ضربہ میں 4 سے کم ہے تو مضارع میں کیا ہے؟ مفتوح آ رہا ہے۔ ذہبہ 4 سے کم ہے، مضارع میں بھی کیا آ رہا ہے؟ مفتوح آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری مثال کیا دی جی؟ داخلہ یدخلو کے دی۔ 3 مثالیں کیوں دی ہیں اگر غور کریں تو؟ پہلی جو ہے فعل یفعل، دوسری فعل یفعل، ٹھیک، یفعلو، ٹھیک ہو گئے کہ پہلے 3 مثالیں دے کے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب کو کیا انہوں نے فوکس کر دیا ایک طرح سے۔ وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ 4 سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، 4 سے زیادہ ہو، جیسے انطلق سے ینطلق اور استخرج سے یستخرج ہو۔ اچھا، یہ علم صرف کی بحث ختم ہوئی، ابھی آ جائیں جو اصل علم نحو کی بحث ہے کہ فعل مضارع کے آخر کے اعتبار سے بتائیں کہ یہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا۔ یہ قانون ہمارے سامنے واضح ہے کہ فعل میں اصل معرب ہونا ہے یا مبنی ہونا ہے؟ مبنی ہونا ہے نا۔ مبنی ہونا کیوں ہے فعل میں اصل؟ کیونکہ اس کے مختلف صیغے ہیں، ہر معنی کے لیے جب مختلف صیغے موجود ہیں تو آپ کو حرکات لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ فعل مضارع کو مبنی ہونا چاہیے، لیکن فعل مضارع کے جو حالات ہیں کہ یہ کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی مبنی کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پہ 14 صیغے اس کے معرب نہیں ہیں، یا اور مکمل طور پہ 14 صیغے اس کے مبنی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے یہ بیان کیا کہ اس کے مبنی ہونے کی 2 صورتیں ہیں، اور 2 صورتیں کے علاوہ باقی جو بھی صورت آپ بنا لیں وہ ساری کی ساری معرب کی ہوگی۔ مبنی ہونے کی ایک صورت سکون کی ہے، مبنی علی السکون کی، اور ایک صورت مبنی علی الفتح کی ہے، ٹھیک ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، مبنی علی السکون اور مبنی علی الفتح۔ مبنی علی السکون اور مبنی علی الفتح کے علاوہ باقی جتنے بھی موارد ابھی بیان کریں گے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ معرب ہو جائیں گے۔ مبنی علی السکون اور جو مبنی علی الفتح ہے اس میں بھی جو مشترکہ چیز ہے وہ نون ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر نون ہوگی تو یہ مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر نون ہوگی تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ لیکن نون کی 2 قسمیں، ایک نون اناث ہے جسے نون جمع مؤنث کہتے ہیں، اور ایک نون تاکید ہے۔ تو اگر نون اناث لگے گی تو یہ مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر نون تاکید لگے گی تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ فعل امر میں جب نون تاکید لگتی تھی تو وہ کس کے اوپر مبنی ہوتا تھا؟ مبنی علی الفتح ہوتا تھا نا، اور ابن شام نے اس کو ذکر نہیں کیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع میں کیا اس کو ذکر کر دیا کہ فعل مضارع میں جب نون تاکید لگتی ہے تو یہ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید بھی نہ لگے اور نون جمع مؤنث بھی نہ لگے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا۔ اب یہی جو 14 صیغے ہیں ہمارے پاس، 14 صیغوں میں نون اناث کتنے صیغوں پہ لگتی ہے؟ 6 اور 12واں صیغہ۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ 6 اور 12واں صیغہ مبنی علی السکون ہے، باقی 12 کے 12 صیغے کیا ہیں؟ معرب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون تاکید ثقیلہ کتنے صیغوں پہ لگتی ہے؟ وہ تو سب پہ لگتی ہے نا۔ ہاں،
اگر چھٹے اور 12 سیگے میں نون ناس لگی ہو، ان دونوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورا جو فعل مضارع ہوتا ہے مبنی کرا دیتے ہیں؟ ہاں وہ طاقت وغیرہ کی باتیں آگے ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا طاقت وغیرہ کی باتیں الفیہ میں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس ہوں گی. آپ نے چھیڑ دیا تو جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب یہ سوال نحویوں کے اوپر اٹھا کہ فعل سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں تو آپ نے فعل مضارع کے 12 صیغوں کو معرب کیوں کر دیا؟ ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ فعل والا قبیلہ تھا. فعل کے سارے قبیلہ مبنی کیے ہیں تو آپ نے فعل مضارع کو اسم کے قبیلہ میں کیوں بھیج دیا، وہ بھی اس کے 12 صیغوں کو؟ ٹھیک ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ بھئی 2 گھر بنے ہوئے تھے. فعل کا اپنا گھر کیا تھا؟ مبنی کا گھر تھا. لیکن فعل نے کیا کیا؟ ماضی کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، امر کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، مضارع کے 12 صیغوں کو نکال دیا، یعنی مردوں کو نکال دیا اور فقط خواتین کو اپنے پاس رکھ لیا. تو یہ جو مردوں کو 12 صیغے نکالے جس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں. ہاں اشکال نہیں ہے. تو پھر یہ سوال ہوا نحویوں کے اوپر کہ آپ نے جو ہے وہ 12 صیغے فعل مضارع کے وہ سارے نکال دیے، اسم کے گھر بھیج دیے اور فقط اپنے پاس کیا رکھیں؟ خواتین رکھ لیں نون جمع مؤنث والی. ان کو رکھا کہ یہ ہمارے قبیلے میں رہیں گی، ہمارے گھر میں رہیں گے، باقی سارے نکلیں یہاں سے. تو یہ اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ تو پھر وہاں سے جو فعل کا بڑا قبیلے کا سردار تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہم جو فعل والے تھے ہم اسم کے کبھی مشابہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے. اور فعل مضارع جب آیا تو اس نے کیا کہ یہ اسم کے ساتھ شباہت کرنا شروع کر دی. اب وہ اسم کے ساتھ کیسے مشابہ ہو گیا؟ ایک تو یہ معنی میں بالکل مشابہ ہو گیا. زید یضرب جہاں پہ وہ کہتے تھے تو یہ یضرب کی جگہ پہ کہتا تھا ضارب آپ ہی آ جو میرے والا معنی دو گے. ٹھیک ہے، زید یضرب اور زید ضارب. ایک تو معنی کے اعتبار سے یہ مشابہ ہو گیا اور دوسرے اس نے کیا کیا؟ حرکات و سکنات بھی اسی کی طرح کی اپنا لیں. ضارب میں پہلے کیا ہے؟ مفتوح ہے. یضرب میں پہلے کیا ہے؟ مفتوح ہے. ضارب میں دوسرا ساکن ہے تو یضرب میں دوسرا ساکن ہے. ضارب میں تیسرا مکسور ہے تو یضرب میں تیسرا مکسور ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ حرکات و سکنات میں بھی اسی طرح کا بننا شروع ہو گیا اور معنی میں بھی اسی طرح سے بننا شروع ہو گیا. تو لہٰذا فعل کے بڑے سردار نے فیصلہ کیا کہ اس کو زیادہ شوق ہے اسم کے ساتھ مشابہ ہونے کا تو یہ گھر سے نکلے. تو وہ اس نے سب کو نکال دیا، 14 صیغوں کو نکال دیا. لیکن جو نون جمع مؤنث والی تھی اس کے ساتھ جب نون اناث لگی تو انہوں نے کہا فعل مضارع کے بڑے کبیرے نے کہ یہ نون اناث تو کبھی اسم کو ہم دیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری مضبوط علامت ہے فعل کی. نون اناث یہ ہمیشہ کس کے اوپر داخل ہوتی ہے؟ فعل کے اوپر داخل ہوتی ہے. ہم اسم کے قبیلے میں ایسے فعل کو بھیجیں کہ جس کے اوپر جناب علی نون تاکید کیا نام ہے نون اناث لگتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ان کو غیرت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ نون اناث جو ہے وہ چونکہ مضبوط ترین علامت ہے فعل کی لہٰذا وہ اپنے پاس رکھ لیے. تو انہوں نے کہا کہ نون اناث والے ہمارے پاس آ جائیں تو نون اناث والے جو کیا ہو جائیں گے؟ مبنی ہو جائیں گے اور باقی سارے معرب ہو جاؤ اور نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ کہانی ہے جس کو ہم الفیہ میں جا کے کیا ہے تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا، اسی طریقے سے نون تاکید بھی ہے. اب نون تاکید میں نحویوں کا کیا اختلاف ہے؟ نون تاکید ثقیل جب لگتی ہے یا نون تاکید خفیفہ لگتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے نا. نون تاکید میں بھی فعل کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نون تاکید بھی ہماری خاص جو ہے وہ روایت ہے، ہماری خاص علامت ہے. نون تاکید کبھی اسم کے اوپر نہیں چلتی. تو لہٰذا انہوں نے فعل مضارع کے جو سارے صیغے نکالے تھے ایک تو نون اناث والے واپس آ گئے اور اسی طریقے سے جس فعل مضارع نے جا کے نون تاکید کو اپنانا شروع کر دیا اس کو بھی یہ اپنے قبیلے میں واپس لانا شروع ہو گئے. کس بنیاد پہ؟ انہوں نے کہا کہ نون تاکید ہماری خاص علامت ہے. واضح. اب ابو علی فارسی کا اور اخفش کا یہی نظریہ تھا کہ فعل مضارع میں جب نون تاکید لگے گی تو چاہے واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا، یہ سارے کے سارے اپنے گھر واپس جائیں گے. کون سے گھر؟ مبنی والے گھر میں کیا ہیں؟ واپس جائیں گے. لیکن ابن ہشام نے کہا کہ نہیں، فعل مضارع کے ساتھ اگر نون تاکید بغیر فاصلے کے لگے گی، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، فاصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ الف فاعل کا فاصلہ ہو سکتا ہے، واو جمع کا فاصلہ ہو سکتا ہے، یا کا فاصلہ ہو سکتا ہے. یعنی فاعل والا جو فاصلہ آ رہا ہے نا فعل میں، اس فاصلے کے بغیر اگر ڈائریکٹ نون تاکید کو یہ جوڑیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بالکل یہ زبردست ہے، انہوں نے ہماری وہ علامت ڈائریکٹ اپنائی ہے جو ہمارے ساتھ کیا ہے خاص تھی. اور اگر فاصلے کے ساتھ یہ جوڑیں گے تو ہم کہیں گے کہ ابھی بھی ان کی نیت کیا ہے؟ خراب ہے.
ٹھیک ہے، جو ہماری خاصیت ہے نون تاکید، اس کو یہ اپنے ساتھ رکھ تو رہے ہیں لیکن درمیان میں کیا ہے جی فاصلہ بھی رکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر فاصلے کے ساتھ نون تاکید رکھیں گے تو ہم کہیں گے تم معرب ہی رہو، اور اگر بغیر فاصلے کے نون تاکید رکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہو جائیں گے۔ بس فعل مضارع کے سارے صیغے معرب ہیں سوائے دو صورتوں میں، پہلی صورت جب نون اناث لگے، دوسری صورت نون تاکید لگے بغیر فاصلے کے۔ اس بغیر فاصلے کو ابن ہشام کیسے بیان کرتے ہیں کہ نون تاکید لگے مباشرن، ٹھیک ہے، باشر و یباشر و مباشر، اس کے لیے لفظ استعمال کیے، باشر یعنی نون تاکید کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لفظاً بھی ملی ہوئی ہو، اور اگر آپ تقدیر میں جا کے دیکھیں تو پھر بھی ملی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ابن شام کہہ رہے ہیں دھوکہ نہیں کھانا، ظاہری طور پہ نون تاکید ملی ہوئی ہوگی، لیکن جب آپ اعلال وغیرہ کے چکر میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا تھی، واو تھی، یہاں پہ الف تھی، وہ گر چکی ہے، اور گرنے کے بعد اب بھی ظاہری طور پہ یہ ملے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اندر ان کے فاصلے اب بھی موجود ہیں، تو لہٰذا نون تاکید کو مباشر ملنا چاہیے، لفظاً بھی مباشر ملے اور تقدیراً یعنی اندر سے بھی کیا ہے ملے مباشر طور پہ، نہ اندرونی طور پہ کوئی فاصلہ ہو اور نہ ہی ظاہری طور پہ کوئی فاصلہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، مطلب واضح انشاءاللہ۔ آپ عبارت کے اوپر آ جائیں، عبارت کیا آسان ہے اور یہ صرفی بحث بھی اس کے اوپر ہوگی۔ اما حکمہ باعتبار آخرہ فإنہ تارۃ یبنى علی السکون و تارۃ یبنى علی الفتح و تارۃ یعرب فہذہ ثلاث حالات لآخرہ، تو اس کے آخر کے یہ تین حالات ہو گئے، جیسا کہ فعل ماضی کے آخر کے بھی تین حالات تھے، ولآخر الامر ثلاث حالات، اور فعل امر کے آخر کے بھی تین حالات تھے۔ واما بناء علی السکون، سکون کے اوپر جو اس کا مبنی ہونا ہے یہ مشروط ہے کہ ان یتصل بہ نون الاناث، کہ اس کے ساتھ نون اناث لگیں۔ اب یہ ساری کی ساری مثالیں مصنف قرآن مجید سے دے رہے ہیں۔ النسبۃ یقمنا، یقمنا کی آپ کیا اعراب بیان کریں گے؟ یقمنا کو آپ کیا کہیں گے؟ فعل ہے اور مبنی علی السکون ہے، اور نون کو کیا کہیں گے؟ اس کا فاعل ہے، فاعل مضمر، فاعل ضمیر ہے، نون کا ضمیر ہے۔ والوالدات یرضعن میں بھی یہی کہیں گے، اور المطلقات یتربصن بھی یہی کہیں گے۔ ومنہ، اور اسی مبنی علی السکون سے ہے، الا ان یعفون، ٹھیک ہے، الا ان یعفون اسی سے ہے۔ الا ان یعفون کون سی؟ کہ جس میں یعفون چھٹا صیغہ واقعہ ہو رہا ہے، المطلقات یتربصن الا ان یعفون، جب چھٹا صیغہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واو جو ہے یہ واو ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تیسری صیغے میں آتی ہے۔ یضربون میں کیا ہے؟ واو آتی ہے نا، چھٹے صیغے میں تو یضربن ہے، یضربن تو واو نہیں آتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ واو کیا ہے؟ ضمیر نہیں ہے، لام الفعل ہے، یہ وہی صرف کی بحث ہوگی۔ لن الواو اصلیۃ وہی واو عفا یعفو ہے، تو یعفو سے گردان کریں گے تو یعفونا، یعفونا کو کیسے پڑھیں گے؟ یعفونا، ینصرنا کے وزن پہ۔ والفعل مبنی علی السکون، فعل مبنی علی السکون ہے لاتصالہ بالنون، ہاں یہ دیکھیں، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا اعراب میں۔ یقمنا کو کیسے ترکیب کریں گے؟ یقمنا فعل مبنی علی السکون، آگے علت بھی لکھیں گے، لاتصالہ بالنون، بالنون للناس، اور نون خود کیا ہے؟ نون فاعل ضمیر ہے، فاعل مضمر کہتے ہیں، مضمر کا مطلب ضمیر ہوتا ہے، مستتر نہیں ہوتا۔ عائد علی المطلقات، یہ نون فاعل ضمیر ہے جو کہ مطلقات کی طرف پلٹ رہی ہے، اور اس کا وزن کیا ہے جی؟ یفعلن ہے۔ ولیس ھذا کیعفون فی قولک الرجال یعفون، الرجال یعفون کہا تو یہ سیدھا سیدھا الرجال ینصرون کی طرح ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تیسرا صیغہ بنا ہو گیا۔ لأن تلک الواو ضمیر لجماعت المذکرین، کیونکہ یہ جو واو ہے یہ جمع مذکر کی کیا ضمیر ہے، جیسے کہ آپ یقومون میں کہتے ہیں، ینصرون میں کہتے ہیں، اور جو فعل کی اپنی واو تھی وہ کیا ہو چکی ہے؟ حذف ہو چکی ہے۔ نون کیا ہے یہاں پہ؟ علامت رفع ہے، اور اس کا وزن کیا بن رہا ہے؟ یفعون بن رہا ہے، یفعلن میں لام الفعل حذف ہو گیا نا، تو وزن میں بھی حذف ہو جائے گا، یہ تو بات واضح ہے نا، صرف کی بحث واضح ہے۔ وہذا یقال فیہ، اور اس میں اگر حرف نصب وغیرہ لگتا ہے تو یہ مبنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ الا یعفو بحذف نون، وہاں پہ نون کیا ہو جائے گی؟ حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیا آئے گا؟ بحذف نون آئے گا اس کا، یعنی یہ نصب کس کو کیسے دیں گے؟ ان نصب لگا نا، یہ نصب ہوگی بحذف نون کے ساتھ، آگے یہ معرب میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ معرب میں نصب کے، رفع کے اور جزم وغیرہ کے سارے اعراب کی علامتیں۔
کما تقول الا یقوم، یہاں پہ آپ الا یقوم کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا نون کو آپ حذف کر دیتے ہیں تو الا یقوم کیا نون حذف ہو جائے گی. وسیاتی شرح ذالک کلی، اس کی شرح جب مورب کی بحث شروع کریں گے تو وہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. واما بناء الفتح، اس کا فتح کے اوپر جو مبنی ہونا ہے یہ مشروط ہے. کس بات کے ساتھ مشروط ہے؟ کہ بان تباشرہ نون التوکید، کہ اس کے ساتھ نون تاکید لگے. آگے مزید وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ لفظاً بھی لگے اور تقدیراً بھی لگے. اس لفظاً اور تقدیراً کا تعلق کیا ہے؟ تباشر کے ساتھ ہے. تباشر کیا ہے؟ بغیر فاصلے کے لگنا. تو بغیر فاصلے کے لفظی طور پہ بھی لگی ہوئی ہو اور بغیر فاصلے کے تقدیری طور پہ لگی ہوئی ہو، یعنی لفظی طور پہ بھی کوئی فاصلہ نہ ہو اور تقدیری طور پہ بھی کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں تو یہ مثالیں آپ خود کیا ہے مباحثے میں حل کریں تو یہ چیز آپ کے لیے کیا ہے واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہ ساری کی ساری صرفی تحلیلات کی بحثیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل گروپ وائز جو ہے آپ سے ان مثالوں کی تحلیل پوچھیں گے کہ یہاں پہ فاصلہ کون سا تقدیری آ گیا ہے اور کون سا اعلال کا یہاں پہ قانون چلا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ آخری عبارت یہاں سے، وَأَمَّا إِعْرَابُهُ فعل مضارع کا مورب ہونا ففی ما عدا ہذین الموضعین، تو ان دو موضع کے علاوہ فعل مضارع سارے کے سارا کیا ہو جائے گا؟ مورب ہو جائے گا. جیسے آپ یقوم زید کہتے ہیں، لن یقوم زید اور لم یقوم زید، تینوں میں دیکھیں حالات چینج ہو رہے ہیں. یقوم میں کیا تھا؟ مرفوع تھا، علامت رفع کیا تھی؟ ضمہ تھی. لن یقوم میں یہ منصوب ہے، علامت نصب کیا؟ فتح ہے. اور لم یقوم زید میں کیا ہے؟ مجزوم ہے اور علامت جزم کیا ہے؟ سکون ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.